مہاراج نے حسب عادت گردن جھکا لی، پھر وہ اچانک مڑا اور میرے سر پر براجمان ہو گیا۔ پونم نے اپنے قریب پا کر اٹھ کر اس کے پاؤں چھو لیے۔ مجھے بھی بادل ناخواستہ اس منحوس عمل کو دہرانا پڑا۔ کلیان ہو، کلیان ہو، اس نے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ہمارے سامنے براجمان ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی گالیاں اسے دے ڈالیں۔ اس کے یہاں آتے ہی میرے قریبی میز والوں کا سلسلہ گفتگو بند تو نہیں ہوا تھا، البتہ اس میں پہلی والی سرگرمی باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کی محبوبہ بھی حال میں موجود درجنوں خوبصورت لڑکیوں کی طرح مہاراج دیانند سوامی کے گرد گھیرا ڈالے کھڑی تھیں۔ نہ جانے یہ کمبخت کیا شے تھے، جسے دیکھتے ہی لڑکیاں آفیسروں کی بغلوں سے نکل کر اس کے پاؤں میں آ بیٹھی تھیں۔ کوئی اس کے پاؤں دبا رہی تھی اور کوئی اس کے چرنوں میں بیٹھی تھی۔ میرے سامنے تصویر کے دونوں رخ تھے۔ انڈین انٹیلیجنس کو بھی بخوبی اس بات کا علم تھا کہ ایسی جگہوں کا رخ غیر ملکی جاسوس ضرور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ لوگ اپنے شرابی اور بدکردار افسران کو اپنے زیر نگرانی رکھتے تھے اور ایسے مقامات پر ضرور موجود رہتے تھے۔ سوامی دیانند کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی، اس کا تعلق ضرور انٹیلیجنس سے ہے۔ اب اس کی اپنے نزدیک تشریف آوری کو بھی میں نے کوئی اچھا شگون نہیں جانا تھا۔ خوبصورت عورتوں کا اس کے گردا گرد جمگٹا دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو چلا تھا کہ وہ کس قسم کا بھگوان ہے۔ ایسے پرماتما کا پونم ایسی خوبصورت کنیا کے نزدیک براجمان ہونا بھی سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن یہ بات بھی میرے پیش نظر تھی کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ ان حالات میں بھارتی انٹیلیجنس مجھے چیک نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سوامی دیانند کی آمد پر میری میز پر معمول کے مطابق ہرگز نہیں تھی۔ مجھے اس کا بخوبی احساس تھا۔ میں بھی محتاط ہو کر بیٹھ رہا، خود کو اس سے لا تعلق ظاہر کر کے خواہ مخواہ مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں بھی اس پر مٹا جا رہا تھا اور اس کی اپنے پاس آمد کو سوبھاگیہ گردان رہا تھا۔ میری شدید خواہش پر مہاراج نے میری طرف سے سوم رس پینا قبول کر لیا تھا۔ حال میں موجود خاصے لوگ تو پہلے ہی پونم کی وجہ سے مجھ سے حسد کر رہے تھے، اب مہاراج کی آمد نے مجھے ان کی نظروں میں غیر معمولی اہمیت دلا دی تھی۔ جتنی دیر مہاراج بیٹھے رہے انہوں نے بمشکل چند باتیں ہی اپنی طرف سے کی تھیں، ورنہ تو وہ زیادہ تر لوگوں کی باتوں کا جواب ہی دیتے رہے تھے۔ مختلف عورتیں باری باری ان کے چرنوں میں بیٹھ جاتیں، سوامی جی اپنی تپسیا میں غرق ہو جاتے اور اچانک جھک کر کوئی بات اس کے کان میں کہہ دیتے۔ عورت بات سن کر اٹھتی، ان کی قدم بوسی کرتی اور الٹے پاؤں اپنی کرسی پر واپس چلی جاتی۔ تم بہت خوش قسمت ہو بالکہ، اس نے اچانک میری طرف نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کو تو مجھے زبردست ذہنی جھٹکا لگا۔ ضرور اس کی نظروں میں کوئی مقناطیسی قوت پوشیدہ تھی، لیکن اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ سندری کو ساتھ لے کر ہمارے آشرم میں آنا، مہاگرو تمہیں اپنا درشن دیں گے، اس نے فقرہ مکمل کرتے ہی نظریں جھکا لیں۔ ہمارا سوبھاگیہ مہاراج، ہم سر کے بل آئیں گے، پونم نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ آرکیسٹرا تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ مہاراج بھاشن دینے والے تھے، پھر سوامی جی کا بھاشن شروع ہوا۔ بھاشن کیا تھا، لغویات کا مجموعہ تھا۔ وہ اپنے پجاریوں کو جنسی آزادی کا سبق دے رہا تھا اور شریر کو فنا کر کے آتما کی آزادی، کاراسپوٹین فارمولا مائن اور گیتا کے مختلف اشلوکوں کی مدد سے سنا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا بھاشن ختم ہوا، لوگ پھر سجدے میں گر گئے اور سوامی دیانند مہاراج شانتی اور کلیان کا راگ الاپتے وہاں سے پدھار گئے۔ ان کے جاتے ہی نئی مصیبت آ گئی۔ اب لوگ ہمارے گرد اکٹھے ہو کر ہمیں بدائی دے رہے تھے، کیونکہ مہاراج ہم پر خاص طور پر دیال ہوئے تھے۔ ان کے خیال میں ہم دونوں میں سے کسی میں ضرور کوئی گپت شکتی سمائی تھی جس نے مہاراج کو خاص طور پر ہماری طرف متوجہ کیا تھا۔ جب پڑھے لکھے ہندو طبقے کا یہ حال تھا تو جاہل عوام کے نظریات کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی ذہنی پستی پر لعنت بھیجی اور ان کیڈٹس کی طرف متوجہ ہو گیا جو سوامی جی کے جاتے ہی مشترکہ محبوبہ کو گالیاں دینے لگے تھے، جس نے مہاراج کو دیکھتے ہی طوطے کی طرح ان سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ فراڈ ہے سالہ، ایک دم فراڈ، میں اسے خوب جانتا ہوں۔ ابھی اس کا لیکچر جاری تھا کہ اچانک دو تین نوجوان مختلف میزوں سے اٹھے اور اس پر پل پڑے۔ اپنے ساتھی کو پٹتا دیکھ کر اس کا دوست بھی مقابلے پر اتر آیا اور وہاں وہ دھما چوکڑی مچی کہ خدا کی پناہ۔ میں پونم کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گیا۔ رات کے قریباً 12 بج رہے تھے۔ کلب کے باہر 2-3 خالی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ ہم گھر روانہ ہو گئے۔ پونم اور میں دونوں اپنے آپ کو اس بدشگونی کا باعث جان رہے تھے۔ تمہیں تو بور ہی کیا یہاں لا کر، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں تو، میں تو خود شرمندہ ہو رہی تھی، شاید میری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے ایک کلب تو کیا 2 ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے فقرہ مکمل کر دیا۔
اس کی شرما جانے والی ادا پر بے اختیار مر مٹنے کو جی چاہا۔ گھر پہنچنے تک ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ میرے جانے کا مقصد کافی حد تک حل ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں مختلف لوگوں کے آپس میں بحث مباحثے سے کچھ نئی باتوں کا علم ہوا تھا جو کہنے والوں کی نظروں میں تو کوئی اہمیت نہ رکھتی تھیں، لیکن ان کی میرے ملک کے نزدیک کیا اہمیت ہوگی اس کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتا تھا۔ پونم کے قرب کا احساس اتنا سرور انگیز تھا میں شاید اس کیفیت کو بیان نہ کر پاؤں۔ جب وہ میرے ہمراہ ہوتی تو میرا مان بڑھ جاتا تھا۔